الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله واو کا معنی اور اذا میں نے جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو آمنو ایمان لے آؤ بما ساتھ اس کے انزل اللہ جو اللہ نے اتارا قالو کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما ساتھ اس کے انزلا جو اتارا گیا علینا علی میں نے پر نا ہمارے اوپر ویکفرون اور انکار کرتے ہیں کفر یکفرو کا معنی انکار کرنا یکفرون انکار کرتے ہیں بما ساتھ اس چیز کے وراءہ جو اس کے سوا وراءہ اس کے سوا وہ حالیہ ہوا وہ الحق کو حق ہے مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے لما اس چیز کی معہم جو ان کے ساتھ ہے قل فرما دیجئے فالما پس کیوں کیا تقتلون قتل یقتلو کا معنی ہے قتل کرنا تقتلون قتل کیا انبیاء من قبل من میں نے سے قبل کا معنی پہلے ان میں نے اگر کن تم ہو مؤمنین ایمان لانے والے دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ ایمان لے آؤ ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے نازل کیا ہے قالو کہتے ہیں نؤمنو ہم تو بھائی ایمان لاتے ہیں اس چیز کے اوپر جو ہماری طرف اتاری گئی یعنی تورات وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاهُ اور انکار کرتے ہیں اس کے سوا جو ہے وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ یہ حق ہے مراد قرآن مصدقاً تصدیق کرنے والی لما معہم جو ان کے ہاتھ میں یعنی تورات قل فلما فرما دیجئے کیوں قتل کیا تم نے اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایماندار ہو یہاں سے اللہ کریم 5 قسموں کے بعد یہودیوں کے ایک باطل قول کی تردید اللہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر شکوہ بھی اللہ کرتے ہیں اور 5 طریقے کے ساتھ اللہ ان کے ایک باطل قول کا رد کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں دیکھو اب چاہیے تھا کہ اتنی حقانیت دیکھ کر یہ کیا کرتے ایمان لے آتے لیکن اللہ فرماتے ہیں جب بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ قرآن پہ ایمان لاؤ تو یہ لوگ آگے سے کہتے ہیں بھائی ہم تو اپنی تورات کو مانتے کیا مانتے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور اس کے علاوہ کا ہم کیا کرتے ہیں انکار کرتے بھائی ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں بھائی ہم تو صرف تورات پڑھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں بھائی بات یہ ہے تم یہ جو کہتے ہو نا کہ تورات کو مانتے ہو تم جھوٹے
تم تورات کو بھی نہیں مانتے. اگر تم اس بات کے اوپر آ گئے ہو نا کہ بھئی ہم قرآن کو نہیں مانتے اس وجہ سے کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے, تورات کی عظمت ہے, تو فرمایا تورات کو بھی نہیں مانتے. جس طرح میں کہتا ہوں آپ کو, آپ لوگ مجھے کہتے ہیں بھئی قرآن کو مانو اور قرآن کے علاوہ سب کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اگر قرآن وہی عقیدہ اور نظریہ پیش کرتا ہے اور میں وہی مانتا ہوں تو پھر تو بات سچی ہے. اور اگر قرآن عقیدہ نظریہ جو عمل پیش کرے, جو راہ پیش کرے, میں اس کو نہ مانوں تو پھر بھی میں کہوں کہ میں کیا مانتا ہوں, تو آپ مجھے کہتے ہیں بھائی کیسا قرآن مانتے, جو قرآن کہتا ہے وہ مانتے نہیں ہو اور کہتے ہو میں قرآن مانتا ہوں. سمجھ آ رہی؟ تو وہ کیا کہتے تھے, ہم تورات کو مانتے ہیں اور تورات کے سوا کسی کو بھی. اللہ فرماتے ہیں تورات کو تم کیسے مانتے ہو, آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کیسے. اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ قرآن کے اوپر, تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں صرف تورات کو اور باقی کا کیا کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے تمہاری بات اس وجہ سے غلط ہے کہ وَهُوَ الْحَقُّ, یہ قرآن کیا ہے, جب قرآن حق ہے تو پھر تم اس کا انکار کر کے کہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے. اس لحاظ سے پہلی بات تو تمہاری غلط ہو گئی. تورات کا انکار کہ تورات کہتی ہے کہ قرآن حق ہے. حق ہے جی, یہ تورات بیان کر رہی ہے. تورات کہتی ہے کہ قرآن کیا ہے, حق ہے. تو اب تورات نے تو یہ کہہ دیا, تم نے پھر تورات مانی. بھائی ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے میں تو بھائی اس کو مانتا ہوں, شیعہ ہے یا جو بھی ہے, جو اپنا ایک دعویٰ کر دیتا. میں کہتا ہوں جا اپنی اصول کافی اٹھا لے, اصول کافی میں یہ لکھا ہوا, جلال العیون اٹھا لے اس میں یہ لکھا ہوا, جی تیری فلاں کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے, جا اٹھا لے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو اب اس کی اپنی کتاب میں یہ بات ہو اور پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو بھی مانتا نہیں ہے. تو تورات کہتی ہے کہ قرآن کیا ہے, حق ہے, تو پھر یہ تورات کی کہاں مانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس لحاظ سے تمہاری یہ بات غلط ہو. ایک طریقہ. دوسرا یہ ہے کہ مصدقاً, یہ قرآن تصدیق کرنے والی کیا ہے, تصدیق کرنے والی ہے کس کی, تورات کی. یہ تورات نے بھی بیان کیا. آپ کہو گے کیسے, آؤ ذرا تیسرا پارہ کھول, تیسرا پارہ بالکل آخر کے اندر دیکھیے. فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ اللہ کریم نے وعدہ لیا نبیوں سے. کن سے لیا, نبیوں سے. اور یہ اس وقت کی بات ہے, یہ عالم ارواح کی بات ہے. نبیوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے, ابھی نبی دنیا میں آئے نہیں, اس وقت اللہ کریم فرماتے ہیں لما آتیتکم من کتاب, او خیال کرنا جب میں دے دوں تم کو کتاب بھی, وحکمت, اور حکمت بھی دے دوں, یعنی نبی کی سنت بھی تمہیں دے دوں. ثم جاءکم رسول, پھر آ جائے تمہارے پاس ایک رسول, التنوین للتنکیر والتنکیر للتعظیم, وہ عظمت والا رسول آ جائے. مصدق لما معکم, وہ تصدیق کرنے والا بھی ہو تمہارا. وہ پیغمبر کیا کرنے والا ہو, تصدیق کرنے والا ہو, اور قرآن بھی تصدیق کرنے والا ہو. میں جو اس کو کتاب بھی دوں گا وہ بھی تصدیق کرنے والی ہوگی. لما معکم, جو تمہارے ہاتھوں کے اندر ہوگی. لا تؤمنن بہ, تو تم نے اپنی کتابیں چھوڑ کر قرآن کے اوپر ایمان لانا ہوگا, پیغمبر پہ ایمان لانا ہوگا. ولا تنصرن, اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی. قال اقررتم, اللہ نے فرمایا نبیوں کی جماعت کیا تم نے اقرار کیا, واخذتم علی ذالکم اسری, اور میرے اس وعدے کے اوپر
پکے ہو؟ قالو اقررنا، سارے نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ جب وہ نبی آ گیا ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ قال فاشہدوا، فرمایا گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ فمن تولا، اور فرمایا جو بندہ منہ پھیر لے، بعد ذالک، اس وعدے کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، فرمایا یہی لوگ فاسق ہوں گے۔ افغیر دین اللہ، کیا دین اللہ کے علاوہ تلاش کرتے ہو؟ فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، فرمایا اسی کے لیے تابع جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر، طوعاً وَكَرْهًا، خوشی کے ساتھ یا ناپسندی کے ساتھ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور آگے جا کر یہ اللہ یعقوب علیہ السلام وہ سارے پیغمبروں کا پھر ذکر کر کے پھر آخر میں کہتے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی قابل قبول نہیں۔ یہ اللہ نے واپس آؤ سبق پہ، تو اللہ نے کہا کہ جب میں تمہیں کیا دے دوں کتاب، اور وہ کیا کرنے والی ہو، تمہاری کتابوں کی کیا کرنے والی ہو، تصدیق بھی کر، وہ پیغمبر بھی تصدیق کرے گا اور جو کتاب ہوگی وہ بھی تصدیق کرے گی۔ تو خیر قرآن اس کی کیا کرتا ہے، تصدیق۔ تورات کے اندر بھی وہی بات لکھی ہوئی تھی کہ قرآن وہ تصدیق کرنے والا، لہذا تمہاری بات کیا ہو گئی، غلط ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ جب قرآن تصدیق کرنے والا ہے، وہ تورات کہتی ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے، وہ تصدیق کرتی ہے ہماری، تو پھر تم پھر بھی اس کی بات مانتے نہیں۔ اچھا جی، تیسرا جواب، قل فلم تقتلون، اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تم میرے پیغمبر ان سے کہیے کہ بھئی تم تورات مانتے ہو، چلو تورات کے اوپر ہی آج فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، تورات کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ کسی نبی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، نبی تو نبی رہ گیا، کسی مومن کو بھی قتل کرنے کی اجازت، یہ تورات کے اندر لکھا ہے۔ تو جب تورات یہ بات کہتی ہے کہ کسی عام مومن کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں، اور تورات نے تو یہ بھی لکھا کہ کسی نبی کو قتل کرنے کی اجازت، تو تم نے تو پھر بھی نبیوں کو قتل کیا۔ ان کو تم مومن ہیں، اگر تم ایماندار ہو تو پھر اپنے دعوے کے اوپر لاؤ کوئی دلیل۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ چوتھی دلیل، وَلَقَدْ، واو میں نے اور لقد میں نے، البتہ پکی بات ہے، جاءکم آ گئے موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح دلائل لے، واضح دلائل، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنایا بچھڑے کو اپنا معبود، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم، اور تم، ظالمون، ظالم ٹھہرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات آئے، اور جو چیز موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی وہی قرآن کے اندر ہے۔ وہی چیز کیا ہے؟ آئیے ذرا 15واں پارہ کھولیں، 15واں پارہ شروع، بالکل دو لائنیں چھوڑ کر تیسری لائن پہ آ جائیے، 255 صفحہ۔ جی مل گیا جی، دیکھیے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، 255 صفحہ، 15واں پارہ شروع ہو گیا۔ دوسری لائن کے اوپر 2 لائن چھوڑ دیجیے، تیسری لائن، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے اس کو بنایا ہدن، ہدایت نامہ، لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ کیا مسئلہ تھا اس کے اندر بیان،
وہ کیا لکھا؟ اللہ تتخذوا، نہ بنانا، من دونی، میرے سوا، وکیلا، کارساز۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سوا کارساز نہیں بنانا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ سورۃ مزمل اٹھاؤ، اس کے اندر اللہ نے کہا اللہ تتخذوا من دونی، کہ میرے سوا کارساز نہیں۔ تو واپس آؤ۔ تو خیر تورات کے اندر بھی مسئلہ توحید تھا، قرآن کے اندر بھی مسئلہ ہے، تو پھر اس کے اندر تو یہ چیز تھی۔ تم تورات مانتے ہو؟ کہاں مانتے ہو تورات؟ تم کہتے ہو ہم تورات مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ اوے تم تورات کی بات کرتے ہو، تورات بھی نہیں مانتے۔ یہ چوتھی وجہ۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا، من بعدہ وانتم ظالمون، اس کے بعد تم ظالم بن گئے۔ اس کے بعد تم جب بچھڑے کو معبود بنایا تو تم نے ظلم کر لیا، اور پھر وہ اس طرح تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر پلائی ہوئی تھی، جیسے وہ آگے آ رہا ہے کہ تم نے وہ گائے ذبح کرنے میں 40 سال لگا دیے۔ کتنے؟ 40 سال۔ مسئلہ تھا ایک گائے کے ذبح کرنے کا، اللہ نے کہا گائے ذبح کر دو، بس بات ختم ہو جاتی، کوئی پکڑ کر، لیکن اس کو ٹال مٹول کرتے رہے کہ کہیں یہ مسئلہ ختم ہو جائے اور اللہ ہم سے یہ آفت ہٹا لے کہ ہم گائے کو ذبح نہیں کرنی۔ کیوں؟ ہماری تو یہ ممتا ہے، تو ہم نے اپنی ممتا کو ذبح۔ جس کا معبود جو ہو وہ اپنے معبود کی توہین کرنے پہ کبھی بھی راضی نہیں۔ ایک مشرک ہے نا، آپ اس کو دلائل کے ساتھ سمجھا، مان بھی جائے گا لیکن پھر بھی اس سے باز نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وہ کوٹ کوٹ کر جو اس کے اندر محبت بری پڑی۔ خیر آگے چلیے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، یہ پانچویں وجہ، کتنی جی؟ 4 وجہ پیچھے گزر گئی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ، اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے، یہ آیت میں پہلے سمجھا چکا ہوں، اس کا معنی کرتا ہوں اس لیے آگے پھر چلنا ہے۔ میثاقکم، تم سے وعدہ، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ۔ اب یہ جبر کیا، یہ کیوں، وہ مسئلہ میں نے پہلے سمجھا دیا، اب دوبارہ بحث کروں گا تو پھر یہی مسئلہ پھر کھڑا رہے گا۔ چلیے آگے، خذوا ما آتیناکم، اللہ فرماتے ہیں میں نے پہاڑ کو کیا کیا، تمہارے اوپر کھڑا کیا، اور میں نے کہا خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو کچھ میں نے دیا، بقوت، طاقت کے ساتھ، واسمعوا، اور اس کو کیا کرو، سنو، واسمعوا، سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، کہنے لگے سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور نافرمانی نہیں مانتے، سن بھی لیا اور مانتے بھی نہیں۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ یہ واو عاطفہ ہے، کیا معنی؟ سمعنا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، یعنی کہ سمعنا کا وقت اور تھا اور نافرمانی کہنے کا وقت۔ سمعنا اس وقت کہا تھا جب اللہ نے پہاڑ کو کھڑا کیا۔ مانتے ہو کہ نہیں؟ یا اللہ، مانتے مانتے، یا اللہ سن لیا سن لیا سن لیا، اور جب پہاڑ کو پیچھے کر لیا اپنی جگہ پہ، پہاڑ واہ صحیح نہیں مان لیا، اب منا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، قرآن کی جب حقانیت سامنے آتی ہے بالکل ٹھیک، اور جب تھوڑا سا پیچھے نہیں مانتے قرآن، پیچھے کرو قرآن، وَعَصَيْنَا، ہم نہیں مانتے، وَأُشْرِبُوا، اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ پلائی گئی تھی، اشربو، شربت کو بھی شرب سے ہے، اشربو، شربت کو شربت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، پلایا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، پلایا جاتا ہے۔ تو اشربو، پلائی گئی، فی میں نے میں، قلوب، قلب کی جمع ہے، مانا دل، العجل، بچڑا، بے کفرہم، ان کے کفر کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بچڑے کی محبت ان کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر پلائی
ہوئی تھی. اللہ فرماتے ہیں قل فرما دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، یہ بہت برا ہے تمہارا تورات کے اوپر ایمان، بہت برا ہے تمہارا تورات کے اوپر ایمان. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایماندار یہی ماننے والے ہو تو پھر تو تمہارے ایمان کے اوپر یہ افسوس ہے. آج مسلمان کو بھی یہی حکم ہے کہ تو قرآن کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں کیا مانتا ہوں؟ قرآن. میں مانتا ہوں قرآن کو، میں مانتا ہوں اللہ کے نبی کے فرمان کو، دعویٰ تو کرتا ہوں، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو پھر کہتا ہوں نہیں جی بس نہیں، میرے پیروں نے مجھے اجازت نہیں دی، میرے مولویوں نے مجھے اجازت. کیسا تو قرآن کو مانتا ہے، لوگوں کو دھوکے میں رکھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے قرآن کے ماننے کا، جیسے یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا تورات کے ماننے کا. جب اللہ نے کہا کہ تورات تو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو تو تورات تو یہ باتیں کر رہی ہے تو تمہاری تو ایک بات بھی ثابت نہیں. اب قرآن کی وہ باتیں میں کھولوں کہ ہم قرآن کی بات نہیں مانتے تو پھر رات تو یہی گزر جائے گی. تو خیر پھر کبھی اپنی جگہ پہ انشاءاللہ بیان کروں گا کہ ہم قرآن کو کیا مانتے ہیں. جب قرآن مسئلہ بیان کرتا ہے، کوئی مسئلہ بھی، شراب کا آ جائے گا، جوئے کا آ جائے گا، جی سود کا مسئلہ آ جائے گا، توحید کا مسئلہ آ جائے گا، پیغمبر کی رسالت کا مسئلہ آ جائے گا، کوئی مسئلہ بھی آ جائے گا، ہم اس میں کتنا مانتے ہیں. نماز کا مسئلہ آ جائے گا، نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں اور ادھر سے کیا دعویٰ ہے؟ قرآن کو ماننے کا. اور قرآن تو 5 وقت کی نماز کا اعلان کرتا ہے، ہم کہاں مانتے؟ یہ میں نے اشارہ دے دیا. تو ایک چیز اٹھا لو مسلمانوں، ہمارے اندر وہ یہودیوں والے کرتوت نہیں تو اور کیا ہے. ہم نے بھی اسی طرح تورات کا دعویٰ کیا ہوا ہے. وہ یہودی تو چلے گئے، ان کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی، وہ تو مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن یہ آیات ہمارے لیے سبق پیش کر رہی ہیں، ہمیں وہ چاہیے. اور یہ مولوی مسئلہ نہیں بیان کرتا. یہ آگے والا سبق جو ہے ہمارے لیے کیا راہ ہدایت ہے، یہ مولوی نہیں بیان کرتا. وہ کرے گا تو تورات کا وہ شان نزول، وہ یہ ہوا وہ یہ ہوا بیان کر دے گا، بس دعا کر دے گا، وہ چلا گیا، لیکن مسئلہ آگے نہیں بیان کرے گا. ٹھیک ہے جی وہ تو ہو گئی بات، ہمارے ساتھ اس کا بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے سامنے اس آیت کے ترجمہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کیسے قرآن مخاطب کرتا ہے؟ تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم قرآن کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم قرآن کو، تم دعویٰ کرتے ہو کہ نبی کے فرمان کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں اور نہ قرآن کی بات. قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. والدین کی توہین نہ کرو. ہم کیا کریں؟ ہم ان کی بات ماننے کے لیے تیار تو کہاں پھر قرآن کو؟ اس لیے ہمیں قرآن کو ماننا ہوگا، جو قرآن بیان کرتا ہے اسی کے مطابق چلنا ہوگا، تو پھر ہم بنیں گے مومن، ہم بنیں گے مسلمان. اگر نہیں مانتے تو پھر ہم مسلمان ہیں. پھر ہمیں اپنے اسلام کے اوپر افسوس کرنا چاہیے کہ کیسا اسلام ہے. اللہ فرماتے ہیں بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اگر یہی تمہارا ایمان ہے تو بہت برا ایمان ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو. خیر سبق کا دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ سن لیجیے، دعا کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لے آؤ اس چیز کے اوپر اللہ نے جو اتارا یعنی قرآن. قالوا کہتے ہیں نؤمنو، ہم تو مانتے ہیں بما انزل علینا، اس چیز کو جو ہماری طرف اتاری گئی. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے ہیں اس کے سوا. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ قرآن حق ہے. تورات کہتی ہے مصدق لما معہم، قرآن تورات کی
تصدیق کرنے والی ہے. تورات یہ بات بیان کرتی ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ, تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا. تو قرآن کہتا ہے فلم تقتلون انبیاء اللہ, پس کیوں قتل کیا تم نے اللہ کے نبیوں کو, من قبل, اس سے پہلے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایماندار ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, یہ چوتھی دلیل دے دی اللہ کریم نے. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ, اور پکی بات ہے کہ آگے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ, پھر بھی تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ظالم لوگ ہو. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, یہ پانچویں وجہ آ گئی. فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے اوپر اٹھایا. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, جب کہ ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور اٹھایا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ, لے لو ما آتَيْنَاكُمْ, جو کچھ ہم نے تم کو دے دیا. بِقُوَّةٍ, مضبوطی کے ساتھ. وَاسْمَعُوا, سن لیجئے. قالوا, کہنے لگے, سمعنا, ہم نے سن لیا. وَعَصَيْنَا, اور نافرمانی کرتے ہیں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, پلائی گئی ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی معبود ہونے کی محبت. بکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم, فرما دیجئے بہت برا ہے تمہارا ایمان جو تم کو حکم دے رہا ہے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے.